إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه إبليس فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اس امت پر، اور اسی لیے اس کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس پر اللہ پاک نے اپنی رحمت کا اتمام کیا۔ مذاہب بہت سارے ہیں، کچھ آسمانی ہیں، کچھ قبائلی ہیں، قبیلوں نے اپنے اپنے بنا رکھے ہیں، لیکن اسلام کا جو طرہ امتیاز ہے وہ اس کے رسول کی سنت ہے۔ جن قوموں کے پاس صرف کتاب ہوتی ہے، کوئی اسوہ نہیں ہوتا، کوئی نمونہ نہیں ہوتا، کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، وہ مذاہب دیر پا نہیں ہوتے، وہ صرف کتابوں میں ملتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی لکھ دے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اتنے کلو لے آئیں آپ، اور آپ کے پاس باٹ کوئی نہیں، تو آپ تکا لگائیں گے جس کا رواج آج کل، تو پھر پورا تو نہیں تلے گا نا۔ اللہ پاک نے احکامات بھی دی اور پیمانہ بھی دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل جس میں کوئی عیب نہیں، اور کہا کہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلو، کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے تمہیں کہ یہ غلط بھی کرتے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی تمہیں رسول دیں آنکھیں بند کر کے لے لو۔ نبی کے ساتھ مباحثہ نہیں ہوتا، نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی، نبی اپنی ذات میں خود دلیل ہوتا۔ نبی کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، لکھ لو فلاں صورت میں، ہم جھگڑ نہیں سکتے۔ وہ بھی عربی ہے، نبی کا اپنا کلام بھی عربی ہے، لیکن نبی کا قول ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پر ہمیں جھگڑنے کے لیے نہیں کہا گیا، کوئی یہ کہے کہ ثابت کرو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہماری بس بات ختم ہو گئی۔ جب آپ قرآن حکیم پر شک کا اظہار کر دیتے ہیں
تو پھر ہمیں کہا گیا کہ فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ مجلس چھوڑ دو. پھر یہ نہیں کہا کہ نہیں دلیل دو، دلیل گھوم پھر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جب آپ کوئی صفحہ پر کھڑے ہوئے تو آپ کو کتابوں کی لائبریری ساتھ لے کر نہیں گئے تھے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل دوں گا. آپ اپنی ذات اور اپنا کردار لے کر کھڑے ہوئے، آپ نے قرآن بھی پیش نہیں کی. جو آپ نے پہلا سوال رکھا وہ یہ تھا جس پہ آئندہ کی 23 سالہ اسلامی تحریک کا دار و مدار تھا. کیف وجدتمونی، مکے والوں 40 سال ہو گئے تمہارے ساتھ مجھے رہتے ہوئے، کوئی وزٹ ویزا نہیں، مہینے 2 مہینے کا ٹرانزٹ نہیں، ہفتے 2 ہفتے کا، 40 سال. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. وہ جوانی کی شورش جس میں ون پونے خیال آتے ہیں بندے کو، آئیڈیاز فلائٹ کرتے جیسے جنگی جہاز حملہ آور ہوتا ہے، ایسے آئیڈیاز. وہ جوان بچے نا باپ کو مشورے دیتے رہتے، ابا یہ کاروبار کر لیتے، جب پھر گھوم کے پھر آتے پھر کہتے ابا یہ کر لیتے، میرے خیال میں ابا یہ کر لیتے، مجھے یہ خیال آیا. تو باپ نے بڑی مشکل سے پیسہ کمایا ہوا ہوتا ہے، وہ آئیڈیاز پہ نہیں جوا کھیلتا ہے. اس طرح یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے. میں نے وہ تمہارے اندر گزار دی، کوئی آئیڈیا نہیں دیا، کوئی رسالت کا اعلان نہیں کیا، کوئی کہا نہیں ہم موومنٹ چلائیں گے جی، بڑا ظلم ہو رہا ہے مکے کے اندر جی، بڑا شرک ہو رہا ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلیل الکلام ہستی تھی، اب بہت کم بات کیا کرتے تھے کسی سے، اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، لیے دیے رہتے تھے بس. کیف وجدتمونی. دیکھیں ہم شاید اپنے نبی کو اتنا غور سے نہیں پڑھتے جتنا مستشرق پڑھتے، جو تنقیدی، اصل میں تنقید بھی جو ہے یہ بھی بڑی مثبت چیز ہوتی ہے. تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کی پہچان ان کے اپوزٹ سے ہوتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ، سیاہ و سفید. تو اگر گرمی نہ ہو تو سردی کس کو کہتے ہیں، سردی نہ ہو تو گرمی کس کو کہتے ہیں. ہم نہیں اتنا غور سے پڑھتے اپنے نبی، ہمارے نبی ہیں، جب نبی مان لیا تو پڑھنے کی ضرورت کیا. یہی ہوتا ہے نا. ہم اپنی بیوی کو غور سے نہیں دیکھتے، ہم سمجھتے سارا محلہ اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح میں دیکھتا ہوں. ہمیں دیکھنے کی غور سے ضرورت کیا، ہماری بیوی ہے. غور سے شادی سے پہلے دیکھتے ہیں جب تلاش ہوتی ہے. ہم غور سے تب دیکھیں اگر ہمیں تلاش ہو، ہمیں تو تلاش نہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. نبی کی زندگی ہمارے لیے اس طرح ہے جس طرح آکسیجن ہماری اس فزیکل لائف کے لیے، ہماری روحانی زندگی کے لیے نبی کی سیرت اس طرح ہے، ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. وہ لائف لائن ہے ہمارے اخلاقیات کے لیے اور ہماری روحانی زندگی کے لیے. ہم پڑھتے نہیں. مستشرق لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے امتحان آئے. میں نے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، دیکھا ہے. کوئی کہتا ہے جی طائف والا دن بہت مشکل تھا، وہ کہتا ہے جی بس وہ بدر والا دن جو تھا وہ تو بس 313 اور 1000، اور وہ بڑا ڈیسائسو دن تھا. اچھا بعض کہتے ہیں جی وہ احد والا دن جو تھا بڑا ہی مشکل تھا. وہ کہتا مشکل دن میرے نزدیک وہ تھا جس دن محمد نے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا. اپنا حامیوں کا مجمع نہیں تھا. ہوتا نا مولوی تقریر کرتا ہے جب اپنے حامیوں کے تو غلط بھی کہے تو پھر سبحان اللہ ہی ہوتی ہے. سر اپنے دشمنوں سے پوچھنا ہے تم نے مجھے کیسا پایا ہے، کوئی عیب ہے تب بتاؤ. یہ سوائے اس ہستی کو کوئی کر سکتا ہے کہ جو کامل مکمل ہو. وہ کہتا کہ اگر اس دن ایک انگلی اٹھ جاتی محمد کے کردار کی طرف تو اگلے 23 سال ہونے ہی نہیں تھے، کوئی تحریک ہی نہیں چلنی تھی، بات وہی ختم ہو جانی تھی.
پورا اسلام، پورا قرآن نبی کی ذات پر کھڑا ہے. یہ اس لیے قرآن ہے کہ میرا نبی کہتا ہے. بھائی آپ کے نبی کون ہیں؟ میرے نبی وہ ہیں کہ جن کے جانی دشمن جو ان سے لڑ کے گئے ہیں، جن کے سسر اور سالے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جان دینی پڑی ہے بدر میں. ابو سفیان، اس کو اللہ گواہی دینے کہاں لے گیا؟ کیسر کے دربار میں. جو ہسٹری کا حصہ ہے، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہسٹری نے، مسلمان نہیں کہتے. ان کی ہسٹری کہتی ہے کہ سیزر کے دربار میں محمد کے جانی دشمن ابو سفیان نے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ بہترین نسب سے تعلق رکھتے، ذاتی طور پر بھی بہترین ہے. ہم کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے ان کے کردار پر. جن کے جانی دشمن بھی ان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں. اچھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بیان القرآن میں کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی تفتیش و تحقیق کرے. وہ اپنے اوپر خود ریسٹرکشن لگا لیتا ہے کہ نہیں، میں نے بس جو اس نے کہہ دیا میں نے اسی پر اعتبار کرنا. اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا. ہم میں سے ہر ایک کے پاس اپنی ماں کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے. کبھی کسی نے سوچا کہ میں تحقیق کروں، ڈی این اے چیک کروں؟ حالانکہ وہ دن میں 100 جھوٹ بولتی ہے، ہم بچپن سے اس کے جھوٹ کے گواہ ہیں. کہتی ہے یہ کام کرو، فلاں چیز دوں گی، اور پھر گول کر جاتی ہے. جھوٹی کہانیاں پریوں کی، دیووں کی، جنوں کی سنا کے سلاتی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے ساری زندگی اس کی جھوٹی ہو، اس معاملے میں وہ سچ کہتی ہے. ہم ساری زندگی اس بندے کی خدمت کر کے گزار دیتے ہیں جس کو وہ ہمارا باپ کہتی. وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہستی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں ان کو دشمن کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے. ان کی بات پر کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات کیسر نے کہی تھی، جو بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیسے بولے گا؟ تو جن مذاہب کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہوتا وہ جلدی ختم ہو جاتے، تھیوریز میں پائے جاتے ہیں. انسائکلوپیڈیا بٹانیکا میں نہ مل جائیں گے، وہ معاشرے میں نہیں ملیں گے. پیمانہ کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اچانک نمودار ہوئے، جوان تھے، اور ان کی زندگی کے گنتی کے دن معلوم ہے. جسٹ ہسٹری آف ڈیز ہے ان کی. آئے فلاں بستی میں گئے، فلاں بستی میں گئے، فلاں بستی میں گئے، شکایتیں ہوئیں، گرفتار ہوئے، اور کہانی اپنے اینڈ کو پہنچ گئی. پیچھے انہوں نے کہاں زندگی گزاری، جوانی کی عمر تک کہاں پہنچے، کوئی ریکارڈ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ریکارڈ نہیں. کہانیاں ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن، لیلھا کا نہار، راتیں بھی اس طرح روشن ہیں جس طرح دن. چھوٹے سے چھوٹا واقعہ محفوظ. اور آپ نے ساری زندگی انسانی سطح پر رہ کر گزاری، کبھی کوشش نہیں کی کہ کوئی غیر فطری طریقہ انسانوں کی پہنچ سے دور کوئی طریقہ استعمال کر لیں. جاسوسی کے لیے بندے بٹھائے ہیں آپ نے، حالانکہ آپ پر وہی نازل ہوتی تھی. تم جاؤ فلاں جگہ ڈیرا لگاؤ، کرنا کچھ نہیں ہے، بس موومنٹ پہ نظر رکھنی ہے، قریش کے قافلے کس طرف نکلتے. سفر کیا ہے اپنی ہجرت کا، پورا سامان کیا ہے،
اونٹ پہلے خریدا ہے، ہائر کیا باقاعدہ ایک گائیڈ، حالانکہ وہ کافر تھا لیکن ایماندار بندہ تھا، جس چیز کے اس نے پیسے لیے تھے اس کا حق ادا کیا، اس بیچا نہیں، بڑی قیمت لگی ہوئی تھی، بیچا نہیں۔ ہم ساری برائیاں مکے والوں میں ڈال دیتے ہیں، مکے والے بڑے اصولی لوگ تھے، اخلاقی لوگ تھے، جو بات کہتے تھے صحیح ہے یا غلط کٹ مرتے تھے اس پر۔ ابو سفیان کو کیا پڑی تھی کہ سچی سٹیٹمنٹ دے جناب؟ سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں کہ کسی کے مرنے پر جب بیان آتا ہے تو سچا آتا ہے، اب خلا پر نہیں ہوگا۔ مولوی کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ سید مودودی کی زندگی میں فتوے اور کتابیں دیکھ لیں اور ان کی پھر رحلت پر پھر جو بیان آئے مذہبی لیڈروں کے، تو دل کرتا ٹکرے مارے دیوار کو بندہ۔ اب تمہیں پتا چلا کہ خلاف پر نہیں ہوگا، تم نے کیا خزانہ گنوا دیے۔ تو ان کے یہاں سٹیٹمنٹس تیار ہوتی ہیں، جیسے ہوتا نا یہ ہمارے سربراہان مملکت نے فلاں کو عید کا پیغام بھیجا، فلاں کو رمضان کا بھیجا، تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ سیکٹری جاری کر دیتے۔ مولوی کی زندگی میں مولوی کے بارے میں سچ نہیں بولتا۔ بدترین دشمن جو ہے وہ ہم عصر ہوتے ہیں، اور یہ آج کے نہیں، پیچھے چلے جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے مولوی دیکھ لیں، امام احمد کو کس نے کوڑے مروائے؟ مولویوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ارتداد کے فتوے کس نے دیے ہیں؟ مولویوں نے۔ رومن کام نہیں کرنا چاہے، مولویوں نے دباؤ ڈال کے کیا۔ ہم عصر جو ہوتے ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے کسی کی سپریمیسی کہ بھئی یہ مجھ سے بہتر۔ ابو سفیان کو داد دینی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ ہر سوال کے جواب کے بعد محمد کا کیس مضبوط ہو رہا ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ کیوں؟ کہ عرب کہیں گے کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے۔ آج کل جھوٹ بولنا سیاست ہو گئی، دو چہرے ہوتے ہیں، ایک عوام کے لیے تو جھوٹ کتنا بڑا عیب تھا اور سچ کتنا بڑا کمال تھا کہ اسلام کی بنیاد اس پر رکھی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ اس لیے کی گئی ہے کہ ہم نے اس پر چلنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ تمہارے اپنے نبی کی زندگی ہے۔ صرف اس میں نہیں کہ کپڑے کیسے پہنتے تھے، گیسو مبارک کیسے تھے، ریش مبارک کیسی تھی، عصا کس قسم کا ہوتا تھا، اس میں نہیں۔ تجارت کیسے کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، آپ کیسے لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے، آپ بچے کو بھی پہلے سلام کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنا سودا لینے نکلتے تھے تو شہدائے احد کے گھروں سے بھی تھیلے پکڑ لیتے تھے کہ ان کے بھی سامان لانے والے شہید ہو گئے، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ایسا نبی، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ کافر اعتراض، وہ پیر تو وہ ہوتا ہے جو سال بعد دیدار دے، جو پانچوں نمازیں آپ کے ساتھ مسجد میں پڑھے تو اس کا تو ہوا غائب ہو جاتا نا۔ یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، باقاعدہ ان کو درس دیا جاتا ہے کہ اپنے ڈرائیور کے برابر نہیں بیٹھنا، پبلک میں زیادہ آپ کا آنا جانا نہیں ہونا چاہیے، انٹریکشن آپ کا پبلک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ دروازے کے سامنے 5-7 سیکٹری بٹھا دو جو کہیں جی صاحب بیزی ہیں، جی بڑی ضروری میٹنگ ہو رہی ہے، صاحب اندر ٹام اینڈ جیری دیکھ رہے ہیں۔ جتنی ایکسیس اپنے تک محدود کرو گے، مشکل بناؤ گے، تم زیادہ پاپولر ہوتے چلے جاؤ گے۔ مال حاضر رسول، وہ یہ کیسے رسول ہیں؟ یا کل الطعام، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں، بلکہ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ اپنا
مریدوں کا کھاتے ہیں، یہ کھاتے نہیں۔ صابر پیا کلیر جو تھے ان کی ڈیوٹی لگی، ماموں تھے ان کے جن کے پاس ماں نے بھیجا، تو ماموں نے لنگر پر بٹھا دیا، کہا کہ لنگر تقسیم کرو۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ موج بھی کرے گا ساتھ، تو بچہ بھوکا رہا جی، بالکل چم بن گیا۔ ماں ملنے آئے تو اس نے کہا میرے بیٹے کو کیا کر دیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے تو اس کو لنگر پر بٹھا دیا ہے، اب کیا ہو گیا اس کو پتہ کیا جی وہ کھاتے کچھ نہیں۔ اور کیوں نہیں کھاتے؟ کہا جی آپ نے تقسیم کرنے کا کہا تھا، کھانے کو تھوڑی کہا تھا۔ اب اتنے پتلے ہو گئے تھے کہ یہ کچے دھاگے کی تانت کے ساتھ کنویں میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لٹکے رہے، ریاضت کرتے رہے۔ کہانیاں ہیں نا، بڑا پیر بنانے کے لیے مشکل مشقیں بتائی جاتی ہیں، کرامتیں ساتھ لگائی جاتی ہیں، تب ویٹ بڑھتا ہے۔ مال حاضر رسول یہ اتنے اوپن ہیں پبلک کے لیے، یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، شام کو بازار میں ہوتے ہیں، وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ وَذُرِّيَّةٌ، شادی بھی کی ہوئی ہے، بیویاں بھی رکھی ہوئی، موجی ہو گئی، نیک کا نیک اور دنیا داری کے مزے بھی ہو رہے ہیں جی۔ ہمارے یہاں تو نیک جو ہے وہ تصور یہ تھا بہت پہلے سے عیسائیت سے کہ یہ راہب جو ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، یہ غاروں میں ہوتے ہیں، جنگلوں میں ہوتے ہیں، سال میں ایک دفعہ نہانا، یعنی وہ راہبوں کی جو ہسٹری لکھی ہوئی ہے، فلاں راہب اتنا نیک تھا کہ سال میں ایک بار نہاتا تھا۔ اب اندازہ کر لیں، وہ نبی جو نہانے پہ زور دیتا ہے، خوشبو لگا کے جس گلی سے گزر جاتے ہیں پتہ چلتا کہ یہاں سے محمد گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے انسانی سطح پر زندگی گزاری ہے۔ اگر کوئی بندہ ارادہ کر لے کہ میں نے نبی کو فالو کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں، 8 نفل پڑھے ہیں، 3 وتر پڑھے، فلاں اتنے قرآن رات کو ختم کر دیتا تھا۔ اوابین میں 8 رکعتوں میں 8 پارے، ایک رات میں پورا قرآن روز ختم کیا کرتے تھے، 3 قرآن روز ختم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگوں کی مشہوری ہے، کتابوں میں لکھا ہوا۔ آپ کی زندگی ایسی نہیں تھی، ہزاروں نفل نہیں پڑھے، سینکڑوں نفل نہیں پڑھے، سادہ نماز پڑھی۔ انسانی سطح پہ آپ کو پتا تھا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا میرے پیچھے چلیں۔ باپ جب چلتا ہے اور اس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کی چال چلتا ہے تو بچے ساتھ رہتے ہیں، باپ والی چال نہیں چلتا۔ اسے پتا ہے کہ میں اگر چلوں تو سگنل کراس کر دوں گا، ابھی 15 سیکنڈ ہیں، لیکن اسے پتا ہے بچے نہیں کر سکے، وہ کھڑا ہو جاتا۔ جب تک 57 سیکنڈ سامنے نہ ہو، بچوں سمیت کراس نہ کرے، وہ کھڑا ہو جاتا۔ نبی کو پتا تھا میرے ساتھ امت ہے، مجھے انہیں لے کر چلنا ہے، مجھے ان کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ پاک نے تعریف کی ہے اس بات پر کہ اس کا دل کرتا کہ زیادہ کرے مگر تمہاری خاطر نہیں کرتا۔ آپ جب حجۃ الوداع پر گئے تو آپ اندر گئے بیت اللہ کے، پلٹ کر آئے تو آپ غمگین تھے۔ ام المومنین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب آپ گئے تھے تو موڈ بہت اچھا تھا، پلٹ کے آئے ہیں تو سوچوں میں ڈوبے ہوں۔ آپ نے فرمایا میں غلطی کر رہا ہوں، میں بیت اللہ کے اندر چلا گیا ہوں، اب میری امت جو ہے وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ عمرے میں یا طواف میں بیت اللہ کے اندر جانا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے، واجبات میں ہے۔ جگہ تنگ ہے، امت زیادہ ہوگی، مشقت میں پڑ جائے گی۔ ابھی مشقت پڑی نہیں ہے، صرف سوچ کے پریشان ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے مولوی صاحبان ہیں، ہر سال کوئی نئی بدعت لاد دیتے ہیں امت پر۔ یہ نبی کے وارث ہیں، کوئی نیا ٹیکس، آپ حکومت کو روتے ہیں، ان کو کیوں نہیں کچھ کہتے آپ کہ ہر سال نیا ٹیکس ٹھوک دیتے ہیں آپ؟ وہ جی برتھ ڈے منانی ہے،
اتنے ٹن کا کیک بننا ہے میلاد پر. یہ اس معاشرے میں آپ کہتے ہیں جی ہمارے فلاں صدر اور فلاں صاحب جو اتنا وفد لے کر جاتے ہیں, ہم من حیث القوم ایک عیاش قوم ہے. مولوی بھی ہمارا عیاش ہے, سیاسی لیڈر ہی بے درد نہیں, مولوی بھی بے رحم ہے. یار جس معاشرے میں تمہارے محلے میں عید والے دن مائیں بچوں سمیت زہر کھا کے خودکشی کر لیتے ہو اور تم کرینوں سے کیک رکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سطح پر رہ کر ایک نمونہ دیا, چونکہ آپ کے پیچھے انسانوں نے چلنا تھا. وہ جو ایک رات میں لے گیا سدرۃ المنتہا تک اور اسے بھی آگے اور لے آیا ہے, وہ راتوں رات مکے سے مدینے نہیں پہنچا سکتا تھا. کیوں انسانی سطح پر رہ کر ہجرت کی ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کو ہجرت کرنی ہے, میری امت کو بار بار اس کی ضرورت پڑے گی. آمرکم بخمس امرنی بہن اللہ, میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں, مجھے ان کا حکم اللہ نے دیا. بالجماعت, جماعت کے ساتھ رہنا, افتراق پیدا نہیں کرنا, جڑ کے رہنا ہے. تمہارا افتراق امت کی کمزوری ہوگی. عربوں میں اپنا لیڈر جو ہے وہ فزیکلی خوبصورت ہونا ایک رسم تھی کہ کردار میں اگر کوئی عیب ہو تو کوئی بات نہیں, وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. بندہ تکیوں سونا لگنا چاہیے, سر بڑا ہو. اچھا یہ امامت کی اصل میں جو ہے نا امامت کی شرائط, وہ امامت کبرا کی شرائط ہیں, حاکم کی شرائط جو ہم مولوی پر ٹھوکتے ہیں. مولوی اصل میں جیسے ہوتا ہے نا ڈی سی ہے پھر اے سی ہے, اس طرح مولوی امام ہے, اس کے اتباع میں اس کی نمائندگی کی وجہ سے کہلاتا ہے امام. اصل امام وہ ہے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, اس کے کہنے پر نماز استسقاء ہو سکتی ہے, ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کر لیں کہ اولی الامر کے حکم کے بغیر ہم نماز استسقاء نہیں پڑھ سکتے. وہ خود بھی نکلتا ہے, ہمیں بھی حکم دیتا ہے. تو اولی الامر کے حکم کے بغیر جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے, 2 رکعت نماز استسقاء آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہو, جس جہاں جانے جانی ہے, بچے یتیم ہونے, عورتیں بیوائیں ہونی ہیں, وہاں آپ کو کہاں حکم دیا گیا کہ جس کے ہاتھ میں وائپر چڑھتا ہے وائپر اٹھا لو, ڈنڈا چڑھتا ہے ڈنڈا اٹھا لو, کلاڑی چڑھ نکل پڑو مارنے کے لیے بندے. جہاد پورا ایک میکنزم ہے, افراد کر ہی نہیں سکتے. اس کے قیدیوں کے لیے ایک سسٹم ہے, ان کا کیا کرنا ہے, اس کی فنڈنگ ایک مسئلہ ہے, کیسے چلانا ہے. افراد کیا کرتے ہیں, پھر گینگ بناتے ہیں, بینک لوٹتے ہیں, رابری کرتے ہیں فی سبیل اللہ. پیسے تو چاہیے نا بارود خریدنے کے لیے, کہاں سے آتا ہے بارود؟ جبرائیل دے کے جاتے, من و سلوا کی طرح نازل ہوتا ہے. یہ گینگ جو شہروں میں جو وارداتیں زیادہ ہو گئی ہیں, جہاد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو گئی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹنا جائز ہے, اس لیے کہ ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, اور وسائل فراہم کرنا اللہ کی راہ میں ضروری ہے. لہذا جو ڈکیتی میں مارا جاتا ہے وہ بھی شہید فی سبیل اللہ ہے. تربیت کے دوران بھیجا جاتا ہے نوجوانوں کو کہ جاؤ جو بھی بکریوں کا ریوڑ ہے اس میں اچھی سی بکری اٹھا کے لے آؤ. پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, بھائی ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہوں, جو ہمارا مخالف ہے وہ اللہ کا مخالف ہے, مار دو اسے. ساری زمین اللہ کی ہے, سارا مال اللہ کا, اٹھا کے لے آؤ. یہ سوچ پنپتی ہے. پھر وار لارڈز تیار ہوتے ہیں, جہاد پورا میکنزم ہے. ذرا سا سلپ ہوئے تو وہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں 13 سال 23 سال کی ٹوٹل آپ کی جو ہے وہ ہسٹری ہے نبوت کی, اس میں 13 سال اپنے مکے میں گزارے, 360 بت رکھے ہو. حضور نماز بھی پڑھتے تو اندر بھی بیت اللہ کے بت ہیں, چھت پر بھی بت ہیں, اس کے ارد گرد بھی جگہ جگہ بت ہیں, صفا مروہ پر بھی بت ہیں. 1 2 4 دن کی بات نہیں, 13 سال ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, چھیڑا نہیں, ایک بت کو دھکا تک نہیں دیا حضور نے. پہلے دلوں کے بت توڑے,
ایک سٹیٹ بنی ہے، ہاتھ باندھ دیے گئے، کفو ایدیکم، ہاتھ روک لو، 13 سال ہاتھ روکے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں ایک دفعہ آپ کو تپڑ مارا گیا تو آپ نے پلٹ کے اس بندے کا گریبان پکڑا، ٹھوک دیا اسے، تو اس پہ آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ مولوی جو ہے اس کی حمایت میں اگر ان کا بندہ جو ہے وہ کسی کی ٹھکائی کرے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اس کو قریب کر لیتے ہیں، پھر اس کا گریڈ بڑھ جاتا ہے، 22واں گریڈ دے دیتے ہیں اس کو۔ آپ دیکھیں گے کسی بھی مولوی کی، ہمارے ہاں ایک بڑی ہوتی ہے کہ 2 چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے کل اپنی فیس بک اکاؤنٹ میں بھی سٹیٹس اپ ڈیٹ کیا تھا کہ ہر فرعون جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک حامان ہوتا ہے، ایک قارون ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ حامان کا کام اس کو آئیڈیا پکڑانا ہوتا ہے، یہ اس کا سیاسی مشیر ہوتا ہے۔ قارون کا کام اس کو سرمایہ فراہم کرنا ہوتا ہے، اس آئیڈیا کو کھڑا کرنے کے لیے، جان ڈالنے کے لیے وہ پیسہ ڈالتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے۔ ہر سیاسی لیڈر کا اپنا قارون ہے، اپنا حامان ہے، جن کو فرعونوں کی تلاش ہے، اور فرعونوں کو حامانوں اور قارونوں کی تلاش۔ یہ جو ادھر ادھر گھوڑے جاتے ہیں نا سیاسی جماعتوں میں، وہ اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ یار یہ فرعون اچھا نہیں ہے، وہ دوسرے فرعون کی تلاش۔ ادھر فرعون کہتا ہے کہ یار یہ قارون اچھا نہیں ہے، پیسے روک لیتا ہے، صحیح انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے۔ گھروں میں بھی ہوتے ہیں، قبیلوں میں بھی ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مشورہ دینے والا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ محلے کا جو سب سے زیادہ ہاتھ چھوٹے منہ پھٹ بندہ ہوتا ہے نا، وہ ان کا دوست ہوتا ہے، اور پیسے والا بھی ان کا دوست ہوتا ہے۔ یہ کیک جو کرینوں سے رکھے جاتے ہیں، 3 منزلہ بنتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی انویسٹ کرتا ہے نا۔ آئیڈیا ان کا کون دیتا ہے؟ کوئی حامان ہوگا نا۔ اگر مولوی جی ایسے دفعہ انج نہ کر لئیے، مولوی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، ایسا نہیں۔ تو بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی لیے ہے کہ یہ انسانی سطح پر ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں، نفل پڑھنا چاہیں، اتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ ذکر کرنا چاہیں آپ اتنی تعداد میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کل کافی بحث بھی ہوئی، صلاۃ و تسبیح میں نے پڑھی ہے، پڑھاتا بھی رہا ہوں، لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ اس پوری نماز کے اندر آپ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، گنتی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کہیں ایک سبحان اللہ والحمدللہ زیادہ نہ ہو جائے یار، شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے، یا ایک کم نہ ہو جائے، انگلیاں دبا دبا کے درد کرنا شروع ہو جاتی۔ اسلام بات کرتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی، اگر اس کے ساتھ تمہاری لائن نہیں جڑی تو 300 نہیں 3 لاکھ بار بھی تم کر لو، کیا فائدہ ہے؟ اصل چیز تو وہ ہے نا۔ ہم اصل میں سمجھتے ہیں کہ جس چیز میں زیادہ مشقت ہوگی اس میں اللہ بھی خوش ہوگا۔ یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے، مذہب کو بگاڑنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے کہ بس آسانی سے کر لی۔ کوئی ایسا مشکل کام کرو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ یہ تپسیا، یہ مجاہدے، یہ الٹا لٹکنا، یہ کانٹوں پہ بیٹھنا، ناریل کے درخت پہ چڑھ کے چلا کرنا، اس سوچ کا نتیجہ ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ انسانوں میں رہو، انسانوں کی طرح رہو، انسانوں کی طرح ڈیل کرو، سچ بولو، وعدے کو پورا کرو، کسی کے درد کو محسوس کرو۔ کسی کا بچہ بیمار ہے تو سمجھو اپنا بچہ بیمار ہے، اسی طرح بے قرار ہو جاؤ، دوائی کے پیسے دو، پتہ کرو، اس سے مشورہ نہیں اور یار انہوں ڈاکٹر عمر کو لے جانا سی، اس غریب کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، مشورہ آپ دے رہے ہیں اس ڈاکٹر کا جو پہلے کہتا 50,000 جمع کرواؤ۔ مشورے دینے والے بہت ہیں، کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ بھائی صاحب پیسے ہیں یار بچے کے علاج کے لیے۔ اس کے درد کو محسوس کرو گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ پاک، آپ درد ہے نا، درد بھی مقدر میں ہوتا ہے،
لقمے بھی گنے ہوئے ہوتے ہیں، سانسیں بھی گنی ہوئی ہوتی ہیں، قدم بھی آپ کے گنے ہوئے ہوتے ہیں۔ درد اگر آپ وہ درد محسوس دوسرے میں کر لیں تو آپ کے کوٹے میں سے کاٹ لیا جاتا ہے، آپ کی اولاد کو وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس حصے کا درد آپ نے باہر محسوس کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مصائب سے بچنے کا فارمولہ یہ ہے کہ کسی کی مصیبت میں اس درد کو محسوس کرو اور شریک ہو جاؤ اس میں۔ تمہارے حصے میں سے کاٹ لیا جائے گا کہ نہیں، اس نے اتنا درد محسوس کر لیا، اس کو منہا کر دو اس میں سے۔ ضروری نہیں کہ اس کی اولاد پر آئے، اس نے دوسرے کی اولاد کا درد بھی اپنی اولاد کا سمجھ کے محسوس کیا۔ تو معاشرے میں رہتے ہوئے جو تم سے غلطیاں ہو جائیں گی، اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو فرشتہ بننا ہے، میں نے تو فرشتہ بننا ہے، مجھ سے کوئی عیب ہونا نہیں چاہیے، انسانوں میں رہوں گا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، لہذا جنگل میں جاؤ، نہ کوئی بندہ ہو، نہ کسی سے بندے کی منہ ماری ہو، نہ کوئی گالی گلوچ ہو، نہ کوئی گرما گرمی ہو، نہ کوئی طنز و تشنی ہو، اور راوی چین ہی چین لکھے جناب۔ لوگ آ کے آپ کے کپڑے چومیں گے، کپڑے کاٹ کے بھی لے آئیں گے تبرک کے طور پر، پرانے کپڑے بھی آپ کے بکیں گے، ننگے ہو جائیں گے تو اور چنگے ہو جائیں گے، پھر تو پہنچے ہوئے ہو گئے آپ۔ یہ تصور ہے جو جنگلوں میں لے جاتا ہے نیک لوگوں کو، اور معاشرہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے اصل میں، جیسے فائنینشیل بلیڈنگ ہوتی ہے نا، سیاستدان پیسہ باہر لے جاتے، انٹلیکچوئل بلیڈنگ ہوتی ہے، آپ کے ڈاکٹر انجینئر سوچنے والے سمجھنے والے لوگ آپ کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں، پیچھے وہی رہ جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ عقل نہ ہو تو موجیں ہی موجیں۔ اسی طرح روحانی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے کہ نیک بندے معاشرہ چھوڑ کے نکل جائیں اور معاشرے میں سارے بھیڑیے رہ جائیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں ان میں رہو، جگہ خالی مت کرو، تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ یا اللہ میں ان میں رہوں گا تو پھر میں بھی آخر انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو جائے گی۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم نے لانڈری 24 گھنٹے کھولی ہوئی، تمہاری سائٹ پر آ کر صاف کریں گے گناہ، تم بستر پر کروٹ بدلو گے، معافی مانگو گے، ہم معاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی سزوکی بک کر کے آؤ دمڑیاں والی سرکار، اتنا چندہ جمع کروانے، کہا ہم رات کو بدل دیں گے، جہاں تم ہوگے وہاں آ کے ہم صاف کریں گے ان کو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، رہو ان میں، میری خاطر ہونے چاہیے۔ فائر بریگیڈ والوں کی ڈیوٹی ہے نا آگ بجھانا، جب وہ آگ بجھانے جاتے ہیں تو بڑی چم چم کرتی ان کی یونیفارم ہوتی ہے، پھر کیچڑ اور پانی اور دھوئیں سے کالک سے لتھڑے ہوئے آتے وہ بھی اور ان کی یونیفارم بھی، تو ان کو لعنت ملامت کی جاتی ہے۔ ان کا جاب ایسا ہے، وہ پہنچتے ہیں تو ایکسٹرا یونیفارم تیار ہوتی ہے۔ تم معاشرے میں رہو، اللہ کا کام کرو، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کے رینجرز بنو، ان کی حفاظت کرو۔ اس میں اگر کوئی ڈیمیج ہو گیا کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیں، لیکن محاذ خالی نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نے نہیں، جی ہم تو فرشتہ بنے، کہا فرشتہ ہم نے تمہیں بنایا نہیں، تمہارا باپ بھی فرشتہ نہیں بن سکتا۔ فرشتے تھے، ہم نے تمہیں انسان بنایا، ہمیں انسانوں کی ضرورت تھی، فرشتے آلریڈی موجود تھے، اور اگر تم انسان نہ بنو فرشتے بن جاؤ تو ہم تمہیں مار دیں، ہم تمہیں لے جائیں۔ لولا تذنبوا، لو لم تذنبوا، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہوں، تم انسانی سطح پہ نہ ہو، لذهب اللہ بکم، مسلم شریف کی آخری حدیث، اللہ تمہیں لے جائے۔ پھر وہ قوم لے کر آئے جو معاشرے میں رہے، اللہ کے کام کرے، ان سے گناہ سرزد ہوں، وہ معافی مانگے، اللہ معاف کرے۔ تو انسانی سطح پہ رہ کے ہم نے کام کرنا ہے، کمی بیشی ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ لی جائے۔ اچھا، ہم نے یہ جو باتیں ساری میں نے کی نا، یہ تمہید ہوئی ہے،
مضمون اصل میں کوئی اور تھا. یہ ایسے ہی ہو گئی ہیں فی البدی. پچھلا ہمارا درس ایک ساتھی نے توجہ دلائی تھی کہ وہ بات یہ چلی تھی کہ شیطان کے ساتھ تو کوئی شیطان نہیں تھا. اسے کیا ہو گیا؟ زمین و آسمان کے چپے چپے دیکھنا. روایت جو ہے وہ کہتی ہے کہ زمین و آسمان پہ چپا جگہ نہیں جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہوا. پھر اس کو کیا چیز لڑ گئی تھی بھائی؟ ہمارا تو بڑا آسان کام ہے، شیطان نے یہ کر دی. چل بڑے بھائی نے کر دیے، وہ ہم سے پہلے تھا نا، ایلڈر برادر ہے، اس نے کر دی، اس نے پھسلا دی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ ابلیس سے کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا نفس تھا. اصل شیطان نفس ہے. وہ ابلیس کا نفس ہو یا ہمارا نفس ہو، یہ جو ہمارے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے نا، یہ ہمارا نفس ہی ہے، جو ابلیس کا بھی تھا. تو اللہ پاک نے جب اسے تمہیں کیا ہوا ہے؟ مایا کا او ابلیس، وہ اتنے سجدے کرنے والا، معلم الملائکہ. تعجب کا اظہار ہے نا. ما یہ ہمیشہ عربوں میں تعجب کے طور پر ہوتا ہے. مالک، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ شیطان نے کروا دی. کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. آپ سے انتخاب میں غلطی ہو گئی. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، بڑی نفیس ہوتی ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا. اس نے یہ غور نہیں کیا کہ آگ خائن ہوتی اور مٹی امین ہوتی. اس کو بیج دو تو پلٹا کے 700 دیتی، اور آگ میں جو بھی ڈالو اس کو کوئلہ کر دیتی. قال انا، اس نے اپنا اجتہاد کیا. انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اچھا، آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ وسوسہ ڈالا گیا ان کو. یوسوس الیہ فوسوس الیہ الشیطان فوسوس الیہ ابلیس. ابلیس نے ان کو انفیکٹڈ میل بھیج دی، وائرس والی بنا کے. خیال جو آتا ہے نا، خیال بہت خطرناک چیز ہے. اس کو چاروں طرف سے دیکھنا چاہیے، لمبا ڈال کے بھی، کھڑا کر کے بھی دیکھنا چاہیے، سائیڈ سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے. اس کا پورا فل سکین کرنا چاہیے. اس کا یہ خیال ہی اصل میں آگے جا کے پھر شکل اختیار. یہ جتنی بھی آپ کو ابو ظبی دبئی میں بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ کسی کا خیال ہے. اسے خیال آیا، اس نے اس کو کاغذ پر منتقل کیا، اس کاغذ کو کسی نے خرید لیا، جس کو کہتے ہیں نقشہ فلاں نے بنایا. پھر اس کاغذ پر جو لکھا ہوا تھا اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے پھر کسی کو بنگلہ دیش سے ویزا دے کے بلایا گیا، پاکستان سے بلایا گیا، فلپین سے بلایا گیا. پھر لیکن یہ اصل میں سارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ خیال ہے جو بلڈنگوں کی شکل میں کھڑا نظر آ رہا ہے آپ کو. کردار بھی خیال ہوتا ہے. فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ بھیجا. انہوں نے اس کو اپنا خیال سمجھا. انہوں نے سمجھا خیال مجھے آئے، یہ میرا اپنا خیال ہے، یہ ان کا اپنا خیال نہیں تھا. جادوگروں نے کیا کیا؟ جادوگروں نے لوگوں کو خیال بھیجا کہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. وہ دوڑ نہیں رہی تھی، ہل نہیں رہی تھی، وہ مردہ تھی اسی طرح جس طرح ہوتی ہیں. لیکن یہ جو امیجنری طاقت ہوتی ہے انسانی دماغ کی، جو وہ سوچتا ہے، یہ بہت خوفناک ہوتی ہے. وہ اس کو یقین میں تبدیل کرتا ہے، اور پھر اس یقین کو پھر وہ جتنے لوگوں پہ چاہتا ہے وارد کر دیتا ہے. وہ بھی وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ دیکھے. یخیل الیہ، خیال بن کر آیا ان کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے خیال بھیجا. یہ ایک لمحے کی بات تھی.
خیال اس لیے آیا اور اللہ نے آنے بھی دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلے کہ صورتحال میدان کی کیا ہے. جو جرنیل ہے جو اس وقت میدان جنگ میں ہے، جو جنگ لڑ رہا ہے، اس کو صورتحال میدان جنگ کی پتہ ہونی چاہیے کہ پبلک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ رات کو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر کوئی ڈھاکہ میں داخل ہوگا، دوسرے دن پتہ چلا ہتھیار ڈال دیا، اپنی عوام کو دھوکہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلے کہ عوام کو یہ رسیاں اور یہ عصا جو ہیں، ڈنڈے ان کے، وہ سانپ نظر آ رہے ہیں، ہل رہے ہیں. تو مقابلہ تو جادو اور معجزے کا تھا. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے کہ اب یہ فیصلہ کیسے کریں گے. عوام ہے نا، عوام کا الانعام، وہ یہ نہیں ڈرے کہ یہ کھا جائیں گے مجھے. انہیں خدشہ، اوجسا فی نفسہ، اوجسا کہتے ہیں سرگوشی آنا، کسی کو خیال آنا کہ یہ عوام کیسے فیصلہ کریں گے کہ میرا ڈنڈا جو ہے یہ معجزہ ہے اور یہ ڈنڈے جو ہل رہے ہیں یہ جادو سے بنے ہوئے ہیں. عوام تو دونوں کو جادو ہی سمجھیں گے نا، مجھے ذرا بڑا جادوگر سمجھ لیں گے وہ، لیکن نبی نہیں سمجھیں گے. اتمام حجت کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا تو فکر نہ کریے، میرا کام ہے. الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، یہ جو انہوں نے جادو بنایا، جو خیال بنایا ہے، وہ یہ کھا جائے گا ڈنڈا، ڈنڈے نہیں کھائے گا. لوگ کہتے ہیں رسیوں کو نگل گیا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، رسیوں کو نہیں، قرآن بار بار کہتا ہے کہ وہ کھا گیا ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، جو ساحروں نے بنایا تھا اس نے وہ اس کو ڈی میگنیٹائز کر دیا. اس لوگوں کے سامنے اس نے ایک چکر لگایا موسیٰ علیہ السلام کے، جن کے آگے سے وہ گزرتا جا رہا تھا ان کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھی، نظر بندی ختم ہو رہی تھی، اور انہیں عصائی نظر آنا شروع ہو گئے، رسیاں نظر آنا شروع ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا انہیں سانپ ہی نظر آ رہا تھا. نظر بندی ختم ہونے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ اس کی جنس تبدیل ہوئی ہے اور یہ جادو کیا گیا تھا. یہ معجزہ ہے. واقعتاً یہ ڈنڈا ایک یونیورس سے دوسری یونیورس میں چلا گیا ہے، اینیمل کنگڈم میں چلا گیا ہے، یہ حیوان بن گیا ہے جمادات سے، اور یہ رسیاں کی رسیاں انہوں نے ہمیں خامخواہ دھوکہ دیے. تو اس کا سب سے زیادہ اثر، ویسے جادوگر بھی بڑے دیانتداری سے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی سمجھ رہے تھے، تو سب سے پہلے آنکھیں کس کی کھلی ہیں؟ جادوگروں کی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کمال ہے ہمارے رب کا کہ ڈنڈے کو سانپ بنا دیا اس نے. ہم تو خیال بناتے ہیں نا، اس نے سانپ بنا دیا. اور ایمان ایسا اندر گیا ہے کہ ایک جمعہ بھی نہیں پڑا کسی کے پیچھے انہوں نے، ایک درس نہیں سنا، چلا نہیں لگایا، سے روزہ نہیں لگایا، لیکن کلمہ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھا ہے. تو فرعون نے کہا فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں اب لگ پتہ جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں تمہارے ہاتھ پاؤں آمنے سامنے سے کاٹ کے میں تمہیں سولی دوں گا کھجور کے تنوں کے ساتھ، تم سسک کر مرو گے. وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ موسیٰ کا رب زیادہ عذاب دیتا ہے یا میں زیادہ عذاب دیتا. قَالُوا لَا ضَيْرَ، کہنے لگے ہمارا ذرا بھی نقصان نہیں. ضرر ہوتا ہے نا، ضرر کی تصغیر ہے، کہنا ہمارا ذرا بھی نقصان نہیں. اللہ کی چیز اللہ کی راہ میں لگ جائے، یعنی ہمارا امتحان یہ ہے کہ جو کچھ دیا گیا وہ کس کا ہے؟ اللہ کا، ہمارے سمیت. کہا تمہارا امتحان یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگنا چاہیے، شیطان کی راہ میں نہیں لگنا چاہیے. ساری زندگی اس کا نام اسلام ہے. تمہاری عقل اسلام کی فیور میں استعمال ہونی چاہیے، اینٹی اسلام استعمال نہیں ہونی چاہیے. تمہاری دولت اینٹی اسلام خرچ نہیں ہونی چاہیے. تمہاری صلاحیتیں، بولنے کی صلاحیت اسلام کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. سنبھال کے گن کے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. قالوا لا ضير انا الى ربنا لمنقلبون، ہمارا ذرا بھی نقصان نہیں، ہم نے ویسے بھی مار جانا تھا، تم مار دو گے، اللہ کی راہ میں لگ جائے گا، اس سے بڑا اور کیا کامیابی. اور انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین، ہم نے پہلے مومن ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے تو ہمیں زیادہ سزا دے گا، ہمیں زیادہ اذیت ہوگی. ہم نے جو گناہ کیا ہے اللہ کے مقابلے میں جادو کر کے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. اس کو دیکھ پہلی قربانی میں خیال ہوتے ہیں. تو خیال آیا، ایسے نہیں کہ شیطان آیا اور اس نے آ کے دوا پکڑائی ہے. ہوتا ہے نا کہ جی آپ کو پتہ نا یہاں پہ منع ہے
خشخاش، اس کی ایک لمٹ ہے، ایک چٹکی بھی اگر مل جائے تو 7 سال سے کم سزا نہیں دیتے، پھر تھوڑی سی زیادہ ہو تو 14 سال ہے، اور پھر اور تھوڑی سی زیادہ ہو تو سزائے موت ہے. یہاں اپنے یہاں بوریوں میں بکتی ہے. تو کسی کو کھلانی ہو تو پھر دوائی میں ڈال کے حکیم جو ڈالتے ہیں تو وہ بھی خشخاش ہی ہوتی ہے جو دوائی میں استعمال ہوتی ہے. تو اس نے ایسا نہیں کیا کہ وہ جڑی بوٹی جو ہے وہ دوائی میں ڈال کے لے اور آدم علیہ السلام کو کھلا کے پھر تالیاں مارے کہ لو بھائی میں نے وہ کھلا دیا. خیال اس نے بھیجا اور وہ ہو گیا کام. آدم علیہ السلام نے قرآن حکیم کے اندر کہیں بھی شیطان کو بلیم نہیں کیا. دیکھیں سچائی دیکھیں, اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ خیال آدم کو ابلیس نے بھیجا تھا. آدم علیہ السلام اسے اپنا آئیڈیا سمجھ رہے تھے, اپنا اجتہاد سمجھ رہے تھے. آدم علیہ السلام نے جہاں بھی لیا بلیم اپنے سر لیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, یہ ادا جو ہے کہ وہ اپنے سر اس کو لے رہے ہیں, اللہ نے معاف کر دی. اچھا اب شیطان جو ہے وہ کس کو بلیم کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے فبما اغویتنی رب بما اغویتنی, کہتا ہے تو نے مجھے اغوا کیے. دیکھا آپ نے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جہنم میں جب جائیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار, یہ سچی بات ہے کہ آگ والے آپس میں لڑیں گے. پہلے ان کے ڈائلاگ ہے کہ جب بھی قوم ڈالی جائے گی اندر تو وہ دیکھیں گے کہ وہ جو پہلے ان کا ڈان تھا وہ بھی ادھر ہی ہے, تو وہ کہیں گے کہ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا, اے اللہ انہوں نے ہمیں اغوا کیا تھا. فآتہم ضعفین من العذاب, تو انہیں تو دوہرا عذاب دے, ہمارے حصے کا بھی دے دے ان کو. قال لکل ضعف, سب کو دوہرا ملے گا, فکر مت کرو, تم بھی کسی کو بٹکا کے آئے ہو تمہیں بھی ملے گا. تو وہ لعنت کریں گے حتی اذا ادارکوا فیہا لعنت اختہا, ہر گروہ جب آئے گا تو اپنے سے پہلے گروہ پر لعنت کرے گا, بغیر تو تم بھی یہی بیٹھے ہوئے ہو. اچھا پہلے والے انہیں کہیں گے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل, تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, سارے یہیں رہیں گے, بیٹھو بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں, اب ادھر ہی رہنا ہے ہم. جھگڑے ہوں گے نا آپس میں ان کے, تو وہ یہ کہیں گے اغوی ربنا ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا, اے اللہ ہم نے ان کو بھٹکایا ہے, اور ہم نے ان کو اس لیے بھٹکایا گیا کہ ہمیں بھٹکایا گیا تھا, ہمیں بھی تو کسی نے بھٹکایا تھا نا, تو یہ عذر قبول کر لیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بما اغویتنی, تو نے مجھے اغوا کیا. اچھا اغوا کیا ہوتا ہے؟ اغوا ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی منزل سے پھسلا دینا, منزل سے ہٹا دینا اس کو. مس لیڈ, دبئی والی روڈ ادھر ہے, اس کو کہنا کہ نہیں ادھر ہے, الین والی پکڑا دینا. مکے میں کسی کو بھی آپ رستہ پوچھے نا تو وہ کہتے رہو حالتول, سچی بات نہیں بتائیں گے یہاں جاؤ, یہاں سے دائیں لے لینا یا بائیں لینا. ان کا ایک ٹپیکل جملہ ہے, جو ہی آپ نے کہنا نا کہ وہ مدینے کون سی, وہ سیدھا آپ کو کہہ رہے رحلۃ, یعنی آگے سے پوچھ لینا کسی سے, ابھی فی الحال تم جاؤ. تو رستہ غلط بتا دینا, کسی اور سائڈ پر چڑھا دینا کہ اچھا بلا میں تیرے سجدے کر رہا تھا, تو نہیں روڈ بدی کر کے کہا آدم کو کرو. پھر مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ میرے اوپر فرض ہے, میں تو اسے نفل سمجھ رہا تھا, فرشتوں پر فرض سمجھ رہا تھا. جمعہ جو ہے یہ مسافر پر فرض نہیں ہے, پڑھ لے تو اللہ اجر دے دیتا ہے, ادا ہو جاتا ہے اس کا, زور پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن مسافر اور عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے. ابلیس نے سمجھا کہ حکم کس کو, قرآن پورا کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں کو کہا, فرشتوں کو کہا, فرشتوں کو کہا. اس نے کہا فرشتوں پر تو ہو گیا سجدہ فرض, میرے لیے نفلی. بحث مباحثے میں پڑ گیا. تو
تو کہتا ہے کہ تو نے مجھے کلیئر کٹ کچھ کلیئر کیا نہیں، میں نفل پڑھتا رہا، سمجھتا رہا اور اس کو چھوڑ دیا، تو نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تیرے اوپر بھی فرض ہے۔ پھر تو نے جان بوجھ کے مجھے تو اس بندے کو لے کر آیا جسے تجھے پتا تھا کہ میں نفرت کرتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا تو کانا یطیف علیہ شیطان، شیطان جو ہے وہ چکر لگایا کرتا ہے، یہ بن کیا رہا ہے بھائی؟ اللہ پاک کتنی توجہ کر رہا ہے، اتنی تجلیات ہو رہی ہیں اس پہ، یہ بن کیا رہا ہے؟ اور کہتا تھا خلقت لامر عظیم، تو وہ کسی وڈے کام واسطے بنن لگ گئے ہیں بھائی۔ جو پروٹوکول تمہیں مل رہا ہے نا، کوئی وڈا ہی کھڑاک ہونا لائے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے تیرے تابع کر دیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا، اور تجھے میرے تابع کیا تو میں تمہیں گمراہ کروں گا۔ اس نے پہلے ہی سوچا ہوتا اس کا کرنا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بما اغویتنی، جس کے سبب تو نے مجھے، بندہ جب کسی کو کہتے ہیں نا فلاں جگہ جا کے تو فلاں چوک سے ادھر ہو جانا، یا فلاں فارمیسی، اچھا فارمیسی یا کیئر فور سے، اچھا ایک کیئر فور اس روڈ پر ہے، ایک کیئر فور اگلے روڈ پر ہے، تو بندے نے اس کیئر فور کو سمجھا کہ وہ اگلی باری کیئر فور ہے، وہاں سے اس نے ٹرن لے لیا۔ اب وہ پوچھا یار میں پھر گیا ہوں ایک کیئر فور سے، آگے بتاؤ کیا کرنا ہو بھائی، کون سی والی کیئر فور سے تم پھر گئے ہو؟ مصطفیٰ میں بھی کیئر فور ہے، شاکر راہ پہ بھی کیئر فور ہے، ایئرپورٹ کے پاس بھی کیئر فور ہے، مینا مال پہ بھی کیئر فور ہے، اور کون سی کیئر فور ہے؟ یہ ہوتا ہے اصل میں مس لیڈ، کہ ایک ہی جیسی چیز کے پاس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں سے ٹرن لے۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اچھے بھلے میں سجدے کر رہا تھا، آپ نے مجھے کسی اور کو سجدہ کرنے کا کہہ دیا، تو سبب کون بنا؟ آدم علیہ السلام۔ نہ آدم ہوتے تو نہ شیطان بنتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔